بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پچھلی زندگی کو بھلا کر نئے انداز میں زندگی بسر کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ ایک زندگی کا ایک نیا موقع بھی ہے اور نیا اسلامی سال بھی، ایک ایسا مہینہ جس کے ساتھ بہت عظیم تاریخی واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو یہ یقین نہیں کہ جس طرح تاریخ کے کچھ عظیم لوگوں نے محرم میں اپنے صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے سے دنیا کو بدل دیا، اسی طرح آپ کی زندگی بھی آج سے بدلنا شروع ہو جائے گی؟ تو یقین مانیے، یہ مہینہ واقعی زندگی بدلنے کا مہینہ ہے۔ اکثر ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے دل کی پریشانیاں، آپ کے گھر کے مسائل، آپ کے معاشی تنگی اور آپ کی بے سکونی کا علاج محرم کے ان عظیم اسباق میں موجود ہو، جنہیں ہم اکثر صرف واقعات سمجھ کر گزر جاتے ہیں؟ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایک نئی روشنی، ایک نئی امید اور ایک نئی تبدیلی چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ محرم الحرام صرف ایک تشریح کا مہینہ ہی نہیں، اور نہ ہی یہ صرف قبروں پر جا کر پانی چھڑکنے کا مہینہ ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہم سے کچھ وقت کی قربانی مانگتا ہے کہ جس طرح کربلا کے میدان میں حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، آج ہم محرم الحرام کے چند ایسے سبق آموز واقعات جانیں گے جو صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ہماری زندگیوں کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ ناظرین کرام، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ پاک نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ یہی وجہ ہے کہ محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، محرم کی اللہ کی طرف نسبت اس کی عظمت، شرافت اور خصوصی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم۔ ذرا سوچئے، جس مہینے کو نبی کریم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا، اس مہینے میں عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا کتنا عظیم موقع ہوگا، لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ محرم کو صرف چند تاریخی واقعات تک محدود کر دیتے ہیں، مثلا صرف عاشورہ کی ایک رسم سمجھ لینا یا صرف واقعہ کربلا کا تذکرہ سن کر آگے بڑھ جانا، جبکہ محرم الحرام ہمیں صبر، تقوی، قربانی، استقامت، حق پر ڈٹ جانے اور اللہ پاک کی اطاعت کا عظیم درس دیتا ہے۔ حالانکہ محرم ہمیں اپنی زندگی بدلنے، اپنے کردار کو سنوارنے اور اللہ کے قریب ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ آج اگر آپ مالی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں، اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کے راستے بند ہو چکے ہیں، تو محرم کے یہ واقعات آپ کے لیے امید کا پیغام ہیں۔ آپ محرم الحرام کی تیاری ابھی سے شروع کرتے ہیں تو یہ عظیم مہینہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، آپ کی مالی امداد کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کی تمام مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کے 3 اہم اسباق آپ کے سامنے پیش کریں گے جو شاید آپ کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بن جائے۔ ناظرین، محرم الحرام کا پہلا عظیم سبق صبر کا سبق ہے۔ جب ہم کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صبر کی وہ مثال نظر آتی ہے جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت نے شدید آزمائشوں، بھوک، پیاس اور مشکلات کے باوجود حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، ایک مومن اپنے رب پر یقین نہیں چھوڑتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اگر نوکری نہیں مل رہی، اگر آپ کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو یاد رکھیے اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے۔
بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش کے راستے سے گزار کر ایک ایسی منزل عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عزت دی کہ دنیا انہیں صدیوں بعد بھی یاد کرتی ہے۔ شاید آپ کی آزمائش بھی آپ کی تباہی نہیں بلکہ آپ کی بلندی کا راستہ ہو۔ ناظرین، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر ظلم، زیادتی یا تکلیف پر خاموش رہے اور کوئی اسے مارتا رہے تو وہ کچھ نہ کہے، بس ظلم سہتا رہے۔ نہیں، بلکہ اسلام میں صبر کا مفہوم بہت وسیع اور گہرا ہے۔ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق قائم رکھنا، خواہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یعنی صبر صرف تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے جذبات، خواہشات اور رد عمل کو اللہ کے حکم کے تابع رکھنے کا نام ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے عظیم سبق صبر کو اپنانے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی زندگی میں اوروں کی غلامی کے بجائے آزادی اور صبر کی صفت پیدا ہو جائے۔ ناظرین اکرام، محرم کا دوسرا عظیم سبق حق گوئی اور حق پر ثابت قدم رہنے کا سبق ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق کی خاطر قربانی دینا پڑ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، لیکن حق پر قائم رہنا ہمیشہ کے لیے عزت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہو چکا ہے، دھوکہ عام ہو چکا ہے، لوگوں نے وقتی فائدے کے لیے سچائی چھوڑ دی ہے۔ لیکن محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عزت مال سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو سچائی اختیار کریں، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ایمانداری اختیار کریں، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو انصاف اختیار کریں، اگر آپ والدین ہیں تو اولاد کی صحیح تربیت کریں، اگر آپ اولاد ہیں تو والدین کے حقوق ادا کریں، ان کی خدمت کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اگر آپ خاندان کی اکائی یعنی میاں بیوی ہیں تو زوجین کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ یاد رکھیے، دنیا شاید وقتی طور پر جھوٹے انسان کو کامیاب سمجھ لے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہی ہے جو حق پر قائم رہے۔ اللہ پاک کا ارشاد یہی ہے کہ اس دن یعنی انصاف کے دن ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت یعنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایت کے متعلق سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے اور ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ تو ناظرین، یہاں سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ حق پر قائم رہیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ محرم الحرام کے اس عظیم سبق کو ہمیں ابھی سے یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ناظرین محترم، محرم کا تیسرا اور سب سے آخری اور سب سے خوبصورت سبق توکل علی اللہ کا سبق ہے۔ محرم کے مہینے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ جب ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف فرعون کا لشکر، تو ظاہری حالات یہی کہہ رہے تھے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، یعنی ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ سورہ شعراء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو راستہ بنا دیا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ میرے عزیز دوستو، شاید آپ کی زندگی میں بھی اس وقت ایک ایسا سمندر موجود ہو جسے آپ عبور نہ کر پا رہے ہوں۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ ہر قرض ختم نہیں ہوگا، بیماری دور نہیں ہوگی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اولاد کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی، لیکن یاد رکھیے، جس رب نے سمندر میں راستہ بنا دیا وہ آپ کی زندگی کے بند دروازے کو بھی کھول سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ مایوسی چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ناظرین، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ صرف معاشی تنگی نہیں بلکہ دلوں کا سکون ختم ہونا ہے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں لیکن پریشان ہیں، لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں لیکن بے چین ہیں،
لوگ سوشل میڈیا پر مسکراتے نظر آتے ہیں لیکن راتوں کو روتے ہیں، آخر کیوں؟ کیونکہ سکون مال میں نہیں، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ رعد۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس محرم ایک فیصلہ کیجئے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، چاہے ایک رکوع یا ایک آیت ہی صحیح، مگر تسلسل اختیار کیجئے۔ اگر آپ روزانہ صرف ایک آیت پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں تو بھی آپ کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں گی، جسے آپ اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھ لیں گے۔ دوسری بات، استغفار کو اپنا معمول بنائیے، کیونکہ جب تک اپنی پچھلی زندگی کو گناہوں سے پاک نہیں کرتے تب تک آپ کو نئی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جس کی آپ مستقبل میں خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ شام کو مغرب کی نماز کے بعد روزانہ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی ضرور پڑھیں۔ ترجمہ: میں اللہ سے جو میرا رب ہے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ وہ استغفار ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ اللہ کے حضور عاجزی، نظامت اور نئی زندگی شروع کرنے کے عزم کا اظہار ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت، دل کا سکون اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اسی طرح نمازوں کی پابندی کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیجیے، دل سے حسد، نفرت نکال دیجیے اور یقین جانیے آپ چند دنوں میں ہی اپنے دل کے اندر ایک عجیب سکون محسوس کریں گے۔ میرے عزیز ناظرین، تاریخ کے عظیم لوگوں کی زندگی بھی ہمیشہ آسان نہیں تھی، ان پر بھی بہت آزمائشیں آئیں، ان کے سامنے بھی مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اسی لیے اللہ نے ان کے نام تاریخ میں زندہ کر دیے۔ اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو شاید اللہ آپ کو بھی کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہمت نہ ہاریے، مایوس نہ ہوئیے، اپنے رب سے جڑے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس مسئلے کو آپ اپنی زندگی کا اختتام سمجھ رہے ہوں وہی آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو، اور اب اختتام سے پہلے آئیے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ، محرم الحرام کے مقدس مہینے کے صدقے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو صبر عطا فرما، ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں کامل توکل نصیب فرما۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے سکون ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلی عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے آج محرم الحرام سے اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ضرور لکھیں، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ اس محرم اپنی زندگی میں کون سی مثبت تبدیلی لانے والے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کے حقیقی اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔